تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ شیطان کو جو پاور دیا، جو طاقت دیا کہ قیامت کے دن تک تو جس کو بھی بہکانا چاہے بہکا سکتا ہے۔ اب اس میں سے جو طاقت اللہ تعالیٰ شیطان کو دیا اس میں سے ایک چیز یہ ہے، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ ان میں سے تو جس سے بھی اپنی آواز سے بہکا سکے گا تو بہکا لے، اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لے، اور ان کے مال اور اولاد میں سے اپنا بھی ساجھا لگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ شیطان کو کچھ پاور دیا، اس میں سے ایک چیز اللہ تعالیٰ یہ بول رہا، ان میں سے تو اے شیطان، یہ لوگوں کو تو بہکا تم بول رہا نا، آدم کی اولاد کو تو بہکا تم بول رہا نا، ٹھیک ہے، ان لوگوں میں سے تو جسے بھی اپنی آواز سے بہکانا چاہے بہکا لے۔ کس کو بول رہا ہے یہ بات؟ شیطان کو۔ کون بول رہے یہ بات؟ اللہ تعالیٰ۔ کیا بول رہے؟ کس سے بہکا سکتا ہے تو بہکا لے بول رہے؟ آواز سے۔ شیطان کی آواز سنے جی کبھی؟ آپ نماز پڑھنے لگ گئے، پیچھے سے شیطان اے ادھر آؤ جی، کہیں کو نماز پڑھ رہے بول کے بلایا کبھی؟ نہیں نا، شیطان کی آواز تو نہیں سنے۔ تو پھر شیطان کی آواز سے مراد کیا ہے؟ شیطان کی آواز کا مطلب کیا ہے؟ ہم اپنی مرضی سے نہیں سمجھیں گے قرآن۔ اس کے پیچھے امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی کا قول ہے یہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس میں جو شیطان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو اپنی آواز سے جس کو بہکانا ہے بہکا لے، شیطانی آواز گانا بجانا اور آلات موسیقی ہے۔ آلات موسیقی کا مطلب میوزک انسٹرومنٹس۔ شیطانی آواز گانا بجانا اور جتنے بھی میوزک انسٹرومنٹس ہیں، اس میں طبلہ ہو، سارنگی ہو، آج تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، تو جس چیز سے میوزک کی آواز آتی ہے وہ سب اس سے مراد ہے، یہ سب شیطان کی آوازیں ہیں، یہ سب شیطان کی آوازیں ہیں۔ اچھا، اس چیز کو اچھی طرح یاد رکھو، شیطان کی آواز میوزک ہے، ٹھیک ہے نا؟ چلو اس کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سورہ فرقان آیت نمبر 72، اللہ تعالیٰ یہاں پر اللہ کے سچے بندوں کا ذکر کر رہا، عباد الرحمن۔ عباد الرحمن کے کچھ صفتیں بتا رہا۔ عباد الرحمن نماز پڑھتے ہیں، عباد الرحمن توبہ کرتے ہیں، عباد الرحمن ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں، ان کے بارے میں بولتے بولتے اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، اور جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہوتا ہے تو شرافت سے گزر جاتے ہیں۔ لغو اور زور، اس سے بھی علماء کون؟ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو گانے نہیں سنتے۔ اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ یہ عباد الرحمن جو اللہ کے سچے بندے ہیں، تو جب کبھی بھی یہ زور اور لغو چیزیں کہیں پر دیکھتے ہیں شرافت سے گزر جاتے۔ مطلب اب وہاں پر کوئی گندی چیز، گانے، فلمیں، ڈرامہ کچھ بھی ہو رہا تو ان کے ساتھ بیٹھ کے نہیں دیکھتے، ڈانس شو میں شریک نہیں ہوتے۔ کہیں پر ڈی جے بج رہا ہے اور شادیوں میں کیا بولتے جی اس کو، ڈی جے اور بینڈ بج رہا ہے، کہیں پر کھیل تماشا ہو رہا ہے، تو اللہ کے سچے بندے وہاں پر نہیں رکتے، وہاں پر نہیں بیٹھتے، وہ وہاں سے شرافت سے گزر جاتے، ادھر مڑ کے دیکھتے بھی نہیں۔ یہ ہے اس آیت سے مراد۔ ہم کیا بولتے ہیں اپنے آپ کو؟ ہم اللہ کے سچے بندے جی، ہم اللہ کے بندے جی، ہم اللہ کے قریب ہونا چاہتے جی، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں جی، ہم نمازی، ہم توحید پرست، ہم یہ ہم وہ، فلاں فلاں، بڑے بڑے باتیں ہمارے پاس۔ لیکن کیا میوزک سے بچتے ہیں؟ کیا فلموں سے بچتے ہیں؟ کیا شادیوں میں ڈی جے لگایا گیا تو وہاں پر بغیر کھانا کھائے، بغیر مبارکبادی دیے وہاں سے واپس نکل کے آتے ہیں؟ اتنی افسوس، اتنا افسوس، اتنا افسوس۔ لوگ کرائے کے گھروں میں، ٹین شیڈ کے کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں، لیکن وہاں پر چھوٹا سا فنکشن بھی ہوتا ہے تو رات تمام ڈی جے لگا کے، گانے لگا کے اس فنکشن کو کرتے ہیں۔ آج کتنی تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو یہ کرتے ہوئے دیکھتا ہوں میں۔ حالانکہ سروں پہ ٹوپیاں، پھر حالانکہ چہرے پہ داڑیاں، سب کچھ ہے، اس کے ساتھ ساتھ شادی ہے تو برابر ڈی جے بجے گا جی، بجے گا، برابر گانا بجے گا۔ وہ فنکشن ہالوں کے سامنے سے کبھی گزرتا ہوں تو اتنا افسوس ہوتا ہے، اتنی آواز کے ساتھ پورا
दिन पूरी पूरी रात गाने बजाते हुए शादियाँ। अल्लाह ताला क्या बोला? अल्लाह के अगर तुम सच्चे बंदे हैं, हकीकत में अल्लाह के अगर सच्चे बंदे हैं तो फिर जब कभी भी गानों की महफिल, जब कभी भी तुम्हें म्यूजिक सुनाई दे, जब कभी भी तुम्हारे कानों में डीजे की आवाज़ पड़े, वहाँ 1 मिनट के लिए रुकना तुम्हारे लिए जायज़ नहीं। अगर तुम अल्लाह के सच्चे बंदे हैं तो 1 मिनट भी नहीं ठहर सकते तुम वहाँ पर। बेचैनी होती है इंसान को। जो अल्लाह का सच्चा बंदा होता है, इत्तेफाक से कभी किसी मेहमान के घर, किसी दोस्त के घर में चला गया तो फिर वहाँ पर अगर उनके घर में टीवी चलती है, फिल्में चलते हैं, म्यूज़िक चलता है, तो अल्लाह का जो सच्चा बंदा होता है उसको बेचैनी होती है, तकलीफ़ होती है। वो जब तक बंद ना करे उसको समझ में नहीं आता। कहाँ है वो अल्लाह के सच्चे बंदे? गाड़ियाँ भी चलती है तो उसमें बगैर म्यूज़िक के गाड़ी नहीं चलती, ऑटो भी चलती है तो ऑटो में बगैर म्यूज़िक की ऑटो नहीं चलती। हमारा सफ़र बग़ैर कानों में हेडफोन्स लगाए गुजरता ही नहीं, बग़ैर गाने सुने के। तो फिर कहाँ है अल्लाह के सच्चे बंदे? हम अपने आप को टटोल के देखें, हम कहाँ हैं? अल्लाह के सच्चे बंदों में है क्या? हमें भी तकलीफ़ होती है ये आवाज़ें सुनकर, ये शैतानी आवाज़ सुनकर? क्या हमें भी तकलीफ़ होती है? या फिर हम भी लोगों के साथ बैठ के उसी मजलिस में, उसी महफिल में मज़े लेते हुए ज़िंदगी गुजार रहे? अपने आप से सवाल कर लेना बस।